السلام علیکم۔ آج آپ نے مجھے یہ بات اپنے دل سے بتانی ہے، زبان سے نہیں۔ دیکھو بات یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کی پوری زندگی یہ محنت اور کوشش کرتے کرتے گزر گئی کہ یار ہم ہدایت پر آ جائیں، ہم اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں، ہم جہنم سے بچ جائیں، اور اس محنت اور کوشش کے درمیان اس نے طرح طرح کی باتوں کو بھی برداشت کیا، طرح طرح کی تکلیفوں کو بھی برداشت کیا، اپنے پیاروں کو بھی مصیبت میں ڈالا۔ تو یار کیا ہمیں بھی چاہیے یا نہیں کہ اس کے لیے کچھ کریں، یا نہیں ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ دوستو اصل میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا کیا احسانات ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کے 5 حقوق آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گا، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور فائدہ ہوگا، بس آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق ہم پر جو لازم ہے وہ کیا ہے کہ ہم آپ پر صحیح معنوں میں ایمان لے کر آئیں۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوہری رحمت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی رحمت سے نوازیں گے اور آخرت میں بھی رحمت سے نوازیں گے۔ اب دوستو آپ یہ کہیں گے کہ جناب ہم تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، پھر آپ ایمان لانے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ کتنے ہی لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ ساتھ اپنے امام کی بھی بات پر عمل کرنا لازم سمجھتے ہیں، تو ان کا ایمان مکمل کیسے؟ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تو مانتے ہیں لیکن آپ کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، تو پھر ان کا ایمان مکمل کیسے؟ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق جو ہم پر لازم ہے وہ کیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کریں۔ دوستو اطاعت کہتے ہیں خوشی سے آپ کی بات ماننا، اور اتباع کہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے پیچھے چلنا، جو کام آپ نے کیا ویسا ہی ہم بھی کریں، یہ ہے اتباع۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحشر میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اے لوگو جو بھی میرا رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ یہی اصل میں اطاعت و اتباع ہے۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق جو ہم پر لازم ہے وہ کیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان نہیں رہے، ہم آپ کا ادب کیسے کریں؟ تو ہمیں چاہیے کہ آپ کی حدیث کا ادب کریں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم آپ کی حدیث کی بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس ہو رہا ہوتا ہے، یا تو ہم اپنی باتوں میں لگے رہتے ہیں، یا پھر ہم کیا کرتے ہیں موبائل پر لگے رہتے ہیں، یا پھر ہم کیا کرتے ہیں اٹھ کر ہی چلے جاتے ہیں۔ بھائی یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تعلق سے بے ادبی کے سلسلے میں آتی ہیں، یہ ہمیں کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق جو ہم پر لازم ہے وہ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھیوں کی عزت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کو اچھے لفظوں سے یاد کریں۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کون سے ساتھی تھے؟ وہ ساتھی جو ہر وقت آپ کے ساتھ ایسے رہتے تھے، اگر آپ سفر میں ہیں تو سفر میں آپ کے ساتھ، اگر آپ حضر میں ہیں تو حضر میں آپ کے ساتھ، اگر آپ گھر میں ہیں تو گھر میں آپ کے ساتھ، اگر آپ باہر ہیں تو باہر آپ کے ساتھ، اگر آپ مشکل میں ہیں تو مشکل میں آپ کے ساتھ، اگر آپ آسانی میں ہیں تو آسانی میں آپ کے ساتھ، آپ کے ہر حکم پر عمل کرنے والے، آپ کے اشاروں پر جان قربان کرنے والے تھے یہ لوگ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی عزت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کے احسانات کو یاد کریں۔
دوستو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ان پاک ہستیوں کے بارے میں بکواس کر کر کے اپنی زبانوں کو فضول میں کالا کرتے رہتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ در حقیقت ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم آپ کے ساتھیوں کی عزت و تعظیم کریں۔ دوستو اب پانچواں حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم پر لازم ہے وہ کیا ہے؟ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں حق یہ ہے کہ ہم آپ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے یعنی صلوات، تو اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ دوستو کتنا فائدہ ہے، ایک کے بدلے 10۔ دوستو میں ایک بات آپ کو ضرور بتاؤں گا، ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا اس وقت تو آپ پر درود پڑھ لیتے ہیں، بھائی یہ تو ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اصل میں مزہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ اضافی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید کیا ہے، کیا حقوق ہم پر لازم ہیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔